Paragraph 5. Use of technology is another cause of noise pollution. ٹیکنالوجی کا استعمال شور کی آلودگی کی ایک دوسری بڑی وجہ ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ان مانیٹرڈ یوز آف موبائل فونس. مثال کے طور پر موبائل فون کو ان مانیٹرڈ طریقے کے ساتھ یوز کرنا، بلا جانچ پڑتال کے، جن کو کوئی مانیٹر کرنے والا نہ ہو، کوئی رولز نہ ہو، کوئی ضابطے نہ ہو. الیکٹریسٹی جنریٹرز، بجلی کے جنریٹرز، میوزک سسٹمز جو موسیقی کا ڈھانچہ ہوتا ہے، ٹی وی آل بیکم ایریٹنٹس. یہ سارے کے سارے ایریٹنٹس بن جاتے ہیں، یعنی برہم کر دینے والے، پریشانی کا سبب پیدا کرنے والے بن جاتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ. مثال کے طور پر موبائل فون، بجلی کے جنریٹر، میوزک سسٹم اور ٹی وی کا بے جا استعمال وقتاً فوقتاً پریشان کن بن جاتے ہیں. پیپل یوزلی ڈو ناٹ سوئچ آف. لوگ عام طور پر سوئچ آف نہیں کرتے، یعنی بند نہیں کرتے دیئر موبائلز، اپنے موبائل فونز کا. لوگ عام طور پر اپنے موبائل فون کو سوئچ آف نہیں کرتے. آر پٹ دیم آن سائلنٹ موڈ، یا انہیں سائلنٹ کے موڈ پر نہیں لگاتے. وین دے انٹر آفیسز، ہاسپٹل، اسکولز اینڈ کالجز. جب وہ دفاتر، ہسپتالوں، سکولوں اور کالجز میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے موبائل کو عام طور پر نہ بند کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو سائلنٹ موڈ پر لگاتے ہیں. اور یہ جو جگہیں ہوتی ہیں، یہاں پر جو کام ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، اور شور کی آلودگی کی وجہ سے وہ پراپر فوکس کے ساتھ نہ آفس، نہ ہاسپٹل اور نہ ہی اسکول کالج میں پراپر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease. وہ بجلی کے جنریٹر کا بھی بے درلے حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں رہائشی کالونیوں کے اندر، اور دوسرے رہائشیوں کو آسانی سے بیمار کر دیتے ہیں، آسانی سے ان کو بے آرام کر دیتے ہیں. ill at ease یعنی ان رہائشیوں کو آسانی سے بے آرام کر دیتے ہیں. مور اوور، مزید برآں، لسننگ ٹو لاؤڈ میوزک، مزید برآں اونچی آواز کے اندر موسیقی کا سننا، آر ٹی وی یا ٹی وی کا دیکھنا آن لاؤڈ والیوم از اندر سورس آف نوائز پولوشن. اونچے والیوم پر ٹی وی یا لاؤڈ میوزک کو سننا ایک دوسرا شور کی آلودگی کا ذریعہ ہے، سورس ہے. فور دس، اس کے لیے پیپل نیڈیڈ ٹو ڈیولپ سم سیوک رسپانسبلٹی. اس عمل کی خاطر، یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ سیوک ارسپانسبلٹی ہے جو یہ نتائج نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے لیے اگر ہم سیوک رسپانسبلٹی یعنی شہری شعور، شہری ذمہ داری کو اجاگر کر دیں، فار دس پیپل نیڈ ٹو ڈیولپ سم سیوک رسپانسبلٹی. اس کے لیے لوگوں کو شہری ذمہ داری کو فروغ دینے کی، ترقی دینے کی ضرورت ہے. سو دیٹ ادرز میں ناٹ بی ان ٹربل بیکاز آف دیئر کیئر لیس ایکشنز، تاکہ دوسرے ان کی لاپرواہ افعال کی وجہ سے تکلیف میں نہ پڑیں، ان کے لاپرواہ جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، ان کی وجہ سے تکلیف میں نہ پڑیں. آگے باکس میں کویشچن ہے، ہاؤ ڈز ٹیکنالوجی انکریز نوائز پولوشن، واٹ آر ٹیکنالوجی بیسڈ ایریٹنٹس. دو کویشچنز ہیں، دیکھتے ہیں. ٹیکنالوجی انکریز نوائز پولوشن، اس کو دیکھتے ہیں پہلے. ٹیکنالوجی بیسڈ تھنگس پروڈیوس ڈیمیجنگ ساؤنڈس وچ آر فریلی آڈیبل. دس ٹیکنالوجی انکریز نوائز پولوشن. جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نقصان دہ آوازیں پیدا کرتی ہیں جن کو بلا روک ٹوک سنا جا سکتا ہے. اس طرح یہ شور کی آلودگی کا سبب بنتی ہے. اور اس میں الیکٹریسٹی ایریٹنٹس کون سے ہوتے ہیں؟ موبائل فونز، الیکٹریسٹی جنریٹرز، میوزک سسٹم، ریڈیو، ٹی وی اینڈ لاؤڈ اسپیکرز آر ٹیکنالوجی بیسڈ ایریٹنٹس. اوکے، سو آگے نیکسٹ پیراگراف ہے 6. نوائز پولوشن کازز ناٹ اونلی انوائرمنٹل ڈیمیج. شور کی آلودگی نہ صرف ماحولیاتی نقصان کا سبب بنتا ہے، بٹ اٹ آلسو ہیز اے نیگیٹو امپیکٹ آن ہیومن ہیلتھ. بلکہ اس کا انسانی صحت پر بھی ایک برا اور منفی اثر ہوتا ہے. اٹ کین کاز ایگریشن، یہ سبب بنتا ہے ایگریشن کا. یہ وہ مینٹل ڈس آرڈرز ہیں جن کا جو سورس ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے اس کے ٹریگرنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، لیکن شور کو بہت بڑا ٹریگرنگ پوائنٹ یا ان کے ڈیولپ ہونے کا جو ریزن ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے سائیکالوجسٹ کے نزدیک. ٹھیک ہے. اٹ کین کاز ایگریشن، یہ جارحیت کا، غصے کا سبب بنتا ہے.
غصہ جو جس انسان کو زیادہ آتا ہے وہ زیادہ تر اس طرح کے ماحول سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح میل کے اندر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، وہ باہر کام کرتے ہیں شور میں، اور وہاں پر کام کرنے والے میل کو زیادہ تر غصہ دیکھنے کو ملتا ہے، ان میں غصہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیسفل ماحول کے اندر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں جارحیت اور غصے کا جو شدت ہے اس میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ سائیکلوجی کے ریسرچز ہیں۔ ہائپر ٹینشن، خون کا نارمل سے زیادہ دباؤ ہونا۔ ہائپر ٹینشن ایک ایسی بیماری ہے، اس کے اندر بیسیکلی جو آپ کا جو بلڈ ہے اس کی سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے، اسے جو یہ بلڈ پریشر کے ایشوز ہوتے ہیں یہ بھی بیسیکلی شور کی وجہ سے، اور جو بی پی کے کلائنٹس ہوتے ہیں، پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو اگر شور سننے کو ملے تو ان کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ ہائی اسٹریس لیول، دباؤ کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے سر پر، نیند نہیں آتی۔ ہیئرنگ لاس، سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یا لاس ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ ریسٹ لیسنس اور بے آرامی، ڈپریشن یعنی ایک ذہنی بیماری ہے، اسے افسردگی کہتے ہیں یا ذہنی دباؤ کہتے ہیں۔ اینڈ انسومنیا، اور بے خوابی ہوتی ہے، اس کے اندر نیند نہیں آتی ہوتی۔ جو لوگ شور کی آلودگی کا سامنا کرتے ہیں انہیں نیند نہیں آتی۔ انسومنیا بھی بیسیکلی ڈس آرڈر ہے۔ تو کیا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ شور کی آلودگی نہ صرف ماحولیاتی نقصان کا باعث بنتی ہے بلکہ یہ انسانی صحت پر منفی اثر بھی ڈالتی ہے۔ یہ جارحیت، فشار خون، اس ہائپر ٹینشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فشار خون، دباؤ کا بلند لیول، سماعت کا نقصان، بے چینی، افسردگی اور بے خوابی یعنی نیند کا نہ آنے کا باعث بن سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے۔ انسومنیا کین فردر لیڈ ٹو اینزائٹی، بے خوابی یا نیند کا نہ آنا مزید بے چینی کی رہنمائی کرتا ہے یا بے چینی بننے کا سبب بنتا ہے۔ انزائٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ بے چینی ہوتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو پرومیننٹ ڈس آرڈرز ہیں وہ ڈپریشن اور انزائٹی ہے۔ بیڈ ٹیمپر، بد مزاجی، مزاج ہمیشہ چڑچڑاپن اور بد مزاجی سی، برا بولنا کوئی پراپر، اینڈ ایموشنل اسٹریس اور جذباتی دباؤ۔ ان ایڈیشن، مزید برآں، نوائز پولوشن کین سیریسلی افیکٹ دا لرنرز، مزید برآں جو شور کی آلودگی ہے وہ پڑھنے والے، سیکھنے والے جو طلباء ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، سنگین اثرات مرتب کرتی ہے۔ اٹ گیوز دیم ان نیسیسری مینٹل اینڈ فزیکل ٹینشن، یہ پڑھنے والے بچوں کو غیر ضروری ذہنی اور جسمانی کھنچاؤ دیتی ہے، اس کا سبب بنتی ہے۔ What are the harmful effects of noise pollution on human health؟ باکس کے اندر ایک کویسچن ہے۔ نوائز pollution is causing conditions such as aggression, hypertension, high stress level, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise level۔ پاکستان کے اندر شدید اس بات کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے کہ شور کی آلودگی کی شدت کو کم کیا جائے، نیچے لایا جائے۔ کمنگ فرام ڈفرینٹ سورسز، جو مختلف ذرائع سے آتا ہے۔ دا گورنمنٹ مسٹ گیئر اپ، گورنمنٹ کو ضرور تیزی دکھانی چاہیے، اینڈ یوٹیلائز ویریس مینس ٹو کنٹرول انوانٹیڈ نوائز لیولز، اور مختلف ذرائع استعمال کرنے چاہیے اور ناجائز شور کی آلودگی کی جو سطحیں ہیں انہیں کم کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر دا پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ریکمینڈز اراؤنڈ 55 ڈیسیبلز آف نوائز لیول ان ریزیڈینشیل کالونیز۔ مثال کے طور پر پنجاب تحفظ ماحولیاتی ایجنسی یہ مشورہ دیتا ہے کہ 55 ڈیسیبل شور کی سطح رہائشی کالونی میں ہونی چاہیے، اینڈ 75 ڈیسیبل ان کمرشل کالونیز، اور 75 ڈیسیبل تجارتی کالونیوں کے اندر ہونی چاہیے۔ دیز فگرز، یہ جو ہندسے ہیں، مسٹ بی اسٹرکٹلی انفورسڈ، ان کو بڑی ضرور سختی سے لاگو کروانا چاہیے، ان کو حاصل کرنا چاہیے، اور انفورسڈ بائی دا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو لاگو کروانا چاہیے اور اس فگر کو فالو کرنا چاہیے۔ فردر مور دا گورنمنٹ شوڈ انشور اسموتھ ٹریفک فلو، مزید برآں گورنمنٹ اسموتھ ٹریفک فلو یعنی روانی سے ٹریفک کے چلنے کا جو سلسلہ ہے اس کو یقینی بنائے، یعنی جہاں پہ فلائی اوور کی نیڈ ہے، جہاں پہ انڈر گراؤنڈ برج کی ضرورت ہے، انڈر گراؤنڈ فلائی اوور کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کو وہ یقینی بنائے، اور وہاں پہ فنڈز اکٹھے کر کے ٹریفک کے فلو کو، جہاں پہ زیادہ بیزی شاہراہیں ہیں اور وہاں پہ اگر سڑک نئی بننے کی ضرورت ہے وہاں پہ بنائے، اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ کو انکریج کرنا ہے تو اس کو انکریج کرے، اور اس طرح ڈفرینٹ جو ماڈیولز ہیں اس کی مدد سے ٹریفک کے فلو کو سموتھ کیا جائے۔ بلاک نوائز ایمیٹنگ وہیکلز، اور جو پرانی گاڑیاں ہیں جو کھڑ لگاتی ہیں، جن کا زیادہ شور ہے،
بلاک نوائز میٹنگ وہیکلس، تو نوائز کریٹ کرنے والی جو گاڑیاں ہیں ان کو بلاک کر دینا چاہیے فرام روڈ، سڑکوں سے. یوز نوائز بیریئرز، اور شور کی آلودگی کے جو بیریئرز ہیں، جیسے یہ چھوٹے چھوٹے گلیوں کے اندر بیریئرز لگے ہوتے ہیں جہاں سے بائک آہستہ سے لے کر چلنی پڑتی ہے، ادروائز ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو ایسے بیریئر یوز کرنے چاہیے ریزیڈینشیل کالونیز میں ویئر نیسسری، جہاں ضروری ہو. اینڈ ایکسپیڈائٹ، تیز کرنا. ایکسپیڈائٹ کی کیا میننگ ہے؟ تیز کرنا. کنسٹرکشن ورک ٹو منیمائز نوائز پولوشن، اور شور کی آلودگی کو منیمائز کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے کنسٹرکشن ورک کو تیز کر دینا چاہیے تاکہ وہ ٹائم کنزیومنگ نہ ہو، وقت لیوا نہ ہو، پورا پورا سال نہ چلتا رہے جس سے شور آتا رہے. آلسو دا ریزیڈینشیل سوسائٹی شوڈ کم فارورڈ ٹو فریم اینڈ انفورس رولس ان دیئر ایریاز. مزید برآں جو رہائشی کالونیوں کے لوگ ہیں انہیں باہر آنا چاہیے. کم فارورڈ یعنی آگے نکلنا چاہیے، ٹو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. ٹو فریم اینڈ انفورس رولس، قوانین کو فریم کرنے میں، انفورس رولس ان دیئر ایریاز ٹو چیک ان نیسیسری نوائز پروڈیوسنگ ایجنٹس. اپنے قوانین کو فریم کریں اور اپنے قوانین کو فریم کریں سوسائٹی سے باہر آ کر، اور ان کو لاگو کروائیں. انہیں اپنے علاقوں میں غیر ضروری شور پیدا کرنے والے عوامل کی جانچ پڑتال کے لیے لاگو کریں. ان نیسیسری، غیر ضروری نوائز پروڈیوسنگ ایجنٹس، شور کو پیدا کرنے والے جو عناصر ہیں، جو ایجنٹس ہیں، ان کے خلاف. ٹھیک ہے. تو کن کن جگہوں پر آفیسز، دفاتر، ہاسپٹلز، ہسپتالوں اینڈ ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز اور تعلیمی اداروں میں شوڈ اسٹرکٹلی پروہیبٹ دا یوز آف موبائل فون. سختی سے موبائل فون کو ممنوع قرار دیا جائے فور بیٹر نوائز مینجمنٹ، بہترین شور کے بندوبست کے لیے. مور اوور، مزید برآں، پیپل شوڈ بی ڈسکریج ٹو اسپیک لاؤڈلی ان دیز ایریاز. مزید برآں لوگوں کی اپنے علاقوں میں اونچی آواز میں بولنے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے علاقوں میں، اپنے سرکل میں آہستہ بولا کریں. اگر وہ اونچے بولیں تو ان پر انگلی اٹھانی چاہیے، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. جب ڈسکریج کریں گے تو ان کا جو نیگیٹو بیہیویئر ہے وہ کم ہو جائے گا. نوائز پولوشن از اے سیریس ایشو اینڈ نیڈز اٹینشن ایٹ لوکل اینڈ اسٹیٹ لیول. شور کی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے. اگر اس پر آپ نے قابو پانا ہے، نوائز پولوشن از اے سیریس ایشو اینڈ نیڈز اٹینشن ایٹ لوکل اینڈ اسٹیٹ لیول. شور کی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے اور نیڈز اٹینشن، اس کو توجہ کی ضرورت ہے ایٹ لوکل اینڈ اسٹیٹ لیول، مقامی اور ریاستی سطح پر. پیپل مسٹ ڈیولپ اویئرنیس اباؤٹ دا ڈینجرس امپیکٹ آف نوائز پولوشن آن ہیومن ہیلتھ. لوگوں کو فروغ دینا چاہیے، ترقی دینی چاہیے اس آگاہی سے متعلق. پیپل مسٹ ڈیولپ اویئرنیس، لوگوں کو ضرور آگاہی دینی چاہیے اباؤٹ دا ڈینجرس امپیکٹ آف نوائز پولوشن. شور کی آلودگی کے خطرناک انسانی صحت پر جو اثرات ہیں اس کے متعلق لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے. اٹ از دیئر فور اے نیڈ ٹو ایکوائر مور سیوک سینس. اسی طرح سے نیڈ ٹو ایکوائر مور سیوک سینس، زیادہ شہری شعور حاصل کیا جا سکے گا. اینڈ ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ، اور ایک ذمہ دار رویہ پیدا کیا جا سکے گا. ٹو اوائڈ ان نیسیسری یوز آف نوائز پولوشن اریٹینٹس ان دا انوائرمنٹ. ماحول کے اندر غیر ضروری شور کو پیدا کرنے والے جو عناصر ہیں، جو غیر ضروری عناصر ہیں، ان سے بچا جا سکے گا. اس طرح سے جب سیوک سینس ڈیولپ ہوگا، اونلی دین آور کنٹری وڈ بی اے مچ کوائٹر اینڈ پیسفل پلیس ٹو لیو ان. پھر ہی اونلی دین، صرف اسی حالت میں ہمارا جو ملک ہے وہ زیادہ خاموش اور پرامن جگہ بن جائے گی رہنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہاؤ کین وی کوپ ود دا سیریس ایشوز آف نوائز پولوشن؟ وی کین ڈیولپ اے سیوک سینس اینڈ ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ تھرو اویئرنیس سیمینارز، conferences and many other personal development goals and sessions. Okay, thank you.